السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مصروف نماز تھا اس لیے حاضر نہ ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو سنو، اور جب وہ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی اس عظیم سورہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسجد سے نکلنے سے پہلے پڑھی جائے؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو اس عظیم سورہ کی تعلیم دینے کی بابت فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس سورہ کی 7 آیتیں نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور قبیلے والے موجود نہیں ہیں، تو کیا آپ حضرات میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ بس ہم میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ ہم نے نہیں سنا تھا کہ اسے دم کرنا آتا ہے۔ بس اس نے دم کیا اور وہ سردار اچھا ہو گیا۔ سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس لوٹا تو ہم نے اس سے کہا، کیا آپ اچھی طرح دم کرنا جانتے ہیں، یا کیا آپ دم کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو دم نہیں کیا سوائے اس کے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت نہ کر لیں۔ پس جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ اسے پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال بکریاں بانٹ لو اور ایک حصہ میرا بھی رکھ لو۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا۔ حضرت جبریل امین نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کا آخری حصہ۔ آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے مصادق مل جائے گا۔ رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ ہی ام القرآن، ام الکتاب اور 7 مثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والی سورت۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں عطا فرمائی گئیں جو طولانی میں بلحاظ معنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 مرحمت فرمائی گئی تھیں۔ جب انہوں نے تختیاں ڈالیں تو وہ اٹھا لی گئیں اور 4 باقی رہ گئیں۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کلام اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل ہے۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے معلوم کیا، تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ الفاتحہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے سورہ الفاتحہ سن کر فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تورات، انجیل و زبور اور قرآن کریم میں اس جیسی اور کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ اس قرآن کریم میں 2 بار نازل ہوئی جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف دیکھا لیکن جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹے اور کہا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام اے ابی۔ جب میں نے تجھے پکارا تو جواب دینے سے کیا چیز مانع ہوئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کلام میں جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا نہیں پایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو؟ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ آپ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسی صورت سکھاؤں جو تورات، انجیل اور زبور میں نہیں اتری اور نہ قرآن پاک میں؟ اس کی مثل کوئی اور صورت ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھلائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابی نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی مثل تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں کوئی صورت نہیں اتری۔ یہ 7 آیتیں 7 مثانی اور قرآن عظیم سے ہیں جو مجھے عطا کی گئیں۔ جامعہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید بن المعلیٰ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ صورت نہ سکھا دوں جو قرآن میں سب سے بڑی صورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے یاد دہانی کرائی تو آپ نے فرمایا، وہ صورت الحمد ہے اور وہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبد المالک بن عمیر سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ مشکات شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی شان کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور بے برکت ہوتا ہے۔ کنز الامال۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ ایسی جزا اور ثواب دیتی ہے کہ اس کے برابر سارے قرآن میں کوئی اور سورہ نہیں دیتی۔ اگر میزان کی ایک پلڑے میں سورہ الفاتحہ رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں قرآن رکھا جائے تو سورہ الفاتحہ باقی قرآن سے 7 گنا زیادہ وزنی ہوگی۔ کنز الامال۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ زہر سے شفا دینے والی چیز ہے۔ کنز الامال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے نازل ہوئیں، سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری آیات اور سورہ الکوثر۔ کنز الامال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مجھے عطا کیا جو مجھ پر احسان کیا۔ فرمایا، میں بتا دیتا ہوں تجھے سورہ الفاتحہ اور یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اور پھر میں نے اس کو اپنے اور تیرے درمیان بانٹ دیا۔ کنز الامال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محتمہ میں بالشان کام شروع کیا جائے اور اس میں الحمد اور درود نہ پڑھا جائے
وہ دم بریدہ ہے اور بے برکت ہے۔ کنز الامال۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الفاتحہ جیسی سورہ نہ تورات میں اور نہ ہی انجیل میں ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، اور یہی بانٹی ہوئی ہے میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان، اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگتا ہے۔ کنز الامال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا گویا اس نے قرآن کریم کا تہائی حصہ پڑھا۔ کنز الامال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی گئی، اور یہ 7 آیتیں ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ دارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ قرآن کی جڑ ہے اور کتاب کی جڑ ہے اور سبع مثانی ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جو بار بار ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، یا جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ وہ 7 آیتیں بسم اللہ سمیت ہیں یا بسم اللہ کے بغیر۔ اس صورت میں صراط الذین انعمت علیہم 6 آیت ہوگی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت۔ دارمی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی منزل پر ٹھہرے، ایک آدمی آپ کے پہلو میں آیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، کیا میں تجھے قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سنائی۔ المستدرک للحاکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قطعی فیصلے کے مطابق ایک قوم کے لوگوں پر عذاب بھیجنے والا ہے کہ اسی اثنا میں کوئی بچہ قرآن سے سورہ الفاتحہ پڑھے گا، بس اللہ تعالیٰ اس سورت کو سن کر اس کی برکت سے لوگوں سے عذاب کو 40 سال تک اٹھا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی بہا رہے تھے۔ میں نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ چنانچہ آپ چلنے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ آپ اپنے گھر مبارک میں داخل ہو گئے اور میں مسجد میں چلا گیا۔ چنانچہ میں مغموم اور رنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نہا دھو کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن جابر، میں تجھے قرآن کی بہترین صورت نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوری سورت فاتحہ پوری پڑھا کرو۔ مسند احمد۔